رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج 4 اپریل سن 2025 5 شوال المکرم 1446 ہجری۔ آج کی گفتگو علم دین سے متعلق ہے، چونکہ ماہ شوال المکرم کی 10 تاریخ سے پاکستان بھر کے جامعات جہاں دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ تعلیمی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ عالم کورس درس نظامی کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ کی ترغیب کے لیے علم کے کچھ فضائل آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف دینی طلباء کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے ہی علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ایمان والوں کے درجے بلند فرماتا ہے، اور فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرماتا ہے، ان کو بھی درجوں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر میں سلطان المفسرین رئیس المفسرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو عام مومنین کو جو درجے دیے جائیں گے ان سے 700 گنا زیادہ درجات اللہ تبارک و تعالی علم والوں کو عطا فرمائے گا۔ 700 گنا زیادہ درجے، اور 2 درجوں کے درمیان 500 سال کا راستہ، اتنی مسافت ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا اونچے درجے پر اللہ تعالیٰ علم والوں کو فائز فرمائے گا۔ علم والوں کی یہ شان ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم کامیابی کی بنیاد ہے۔ جس طرح گھر کی بنیاد کے اوپر آپ جتنے بھی درجے کھڑے کریں لیکن بنیاد اگر اچھی ہوگی تو درجے بلند ہوں گے، ایسے ہی اگر کامیابی لینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے علم کو یہ شان دی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم ہر کامیابی کی بنیاد بن جاتا ہے، یعنی جو کامیابی چاہیے پہلے علم حاصل کیجیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ دین کا قطب ہے، دین کا قطب کیا؟ علم ہے، مدار ہے۔ جس طرح کسی چیز پر کوئی چیز گھومتی ہے اس کے ارد گرد، اس طرح دین کا جو مدار ہے وہ علم ہے، کہ علم کے ارد گرد پورا دین گھومتا ہے۔ تو یہ دین کے علم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کا کوئی کمال بغیر علم کے نہیں ملتا۔ علم ملے گا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کا یا آخرت کا جو بھی کمال عطا فرمائے گا وہ علم کے ذریعے عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ایمان بھی علم کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو اپنا ایمان کامل کرنا ہے تو وہ علم حاصل کرے۔ ایسے ہی علماء لکھتے ہیں العلم باب اللہ الاقرب والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ۔ فرمایا علم یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریب ترین دروازہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا اگر قرب ملے گا تو علم کے دروازے سے گزرو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب عطا ہو جائے گا۔ جبکہ فرمایا تیرے اور تیرے رب کے درمیان جو آڑ ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ جہالت ہے۔ اگر تیرے پاس علم نہیں ہے تو وہ تو اپنے رب عز و جل سے گویا کہ آڑ کیے ہوئے ہے، حجاب بنا رکھا ہے۔ مولانا نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ یہ الفاظ اگر ہم سمجھیں اور جان کر ان کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کریں کہ علم دین کی اہمیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے، انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ نبوت کا ہے۔ اور فرماتے ہیں نبوت کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، اور علم یہ جو نبوت کی وراثت ہے اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے علم کی فضیلت یہ علماء کے نزدیک مسلم ہے۔ احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ اے حکیم ابھی تو علماء زیادہ ہیں، خطبہ کم ہیں۔ خطبہ سے مراد وہ خطیب کہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں من گھڑپ اپنی جانب سے واہ واہ کہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی علماء زیادہ ہیں اور خطبہ کم ہیں۔ ایسے ہی فرمایا دینے والے زیادہ ہیں اور مانگنے والے کم ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں فرمایا۔ لیکن فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب خطباء زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہو جائیں گے، اور مانگنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے۔
یہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ زمانہ آ جائے گا تو فرمایا اس زمانے میں علم سے افضل اور کوئی عمل نہیں ہوگا. کہ اس زمانے کے اندر اگر ہم سوچیں کہ واقعتاً ایسا ہے، خطبہ بہت ہیں، دینے سے زیادہ لینے والے موجود ہیں، اس زمانے کے اندر علم یہ افضل ترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں تک فرمایا کہ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْبَحْرِ، فرمایا کہ علم جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہو اس کے لیے مخلوق میں سے ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتی ہیں. طالب علم کے لیے، دین کے طالب علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے ایسی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے دین کو سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت علم حاصل کرنے والے کی، پہلے آپ نے علم کے فضائل سنے، پھر طالب علم کی فضیلت سنی، اور پھر اب عالم دین کی فضیلت سنیے. فرمایا جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، کہاں ایک عام انسان مسلمان امتی اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. علماء لکھتے ہیں کہ یہ درجات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے لے کر نبیوں تک تقسیم فرمائے ہیں. کس طرح سنیے، جس طرح ہمارے ہاں گریڈنگ ہوتی ہے، ایک چپراسی، ایک قاصد، ایک نائب قاصد، جس کا اسکیل پے اسکیل پہلا اسکیل پر وہ نوکری کرتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے سمجھ لیجیے، اور ایک اعلیٰ ترین افسر ہوتا ہے جو 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے. اس کے درمیان کتنے فاصلے ہیں. کوئی تو اگر پہلے اسکیل سے جاب شروع کرتا ہے تو وہ تو 5ویں اسکیل تک میں نہیں پہنچتا، ریٹائر ہو جاتا ہے. کوئی 7ویں اسکیل سے شروع کرتا ہے، 15 اسکیل تک بھی نہیں پہنچتا، ریٹائر ہو جاتا ہے. کوئی 17 اسکیل سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے اور 22 گریڈ تک جاتا ہے، اور پھر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اس کو گورنمنٹ ہی تسلیم نہیں کرتی. لیکن آپ دیکھیے کہ دین اسلام کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درجات کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا. علماء لکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان جو گناہ گار ہو، بے نمازی ہو، وہ سب سے نچلے درجے پر ہے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک مسلمان کو درجہ عطا فرمایا ہے. پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے متقی پرہیزگار کو درجہ عطا فرمایا ہے. پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ولی کو درجہ عطا فرمایا ہے. اور پھر ان اولیاء کے اندر بھی درجے ہیں. لکھتے ہیں کہ اولیاء میں سے اوتاد اس سے اونچے درجے پر، پھر اس سے اونچے ابدال، پھر اس سے اونچے اقطاب قطب کو، پھر اس سے اونچا قطب الاقطاب جو ان اقطاب کا سردار ہو، پھر اس سے اوپر غوث، پھر اس سے اوپر غوث اعظم، پھر اس سے اوپر جب درجے چلتے ہیں تو پھر صحابی کا رتبہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی کو رتبہ عطا فرمایا ہے. اور پھر صحابہ میں بھی درجات ہیں. جو انصار صحابہ ہیں ان سے اونچے مہاجرین صحابہ کرام ہیں، اور ان مہاجرین میں بھی جو عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان کا رتبہ ہے. اور ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی پھر 4 صحابہ جو 4 خلفاء ہیں، اور ان 4 خلفاء میں بھی حضرت علی ان سے اونچا درجہ حضرت عثمان غنی، ان سے اونچا درجہ حضرت عمر فاروق اعظم، اور پھر اس سے اونچا درجہ پھر صدیقین کا آ جاتا ہے. اور صدیقین کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر اس سے اوپر جب شروع ہوتے ہیں درجات، پھر وہ نبوت کے درجے آتے ہیں. علماء نے لکھا ہے پھر انبیاء میں بھی، نبی و رسول میں سے بھی پہلے انبیاء کا درجہ اور اس سے اونچا درجہ رسولوں کا ہے. اور ان 313 رسولوں میں سے اللہ رب العالمین نے 5 اولو العزم رسولوں کو شان عطا فرمائی ہے. کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، پھر اس سے اونچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس سے اونچا درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور پھر ان تمام درجات سے سب سے اونچا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. یہ درجات اللہ نے بیان فرمائے ہیں. دیکھیے کس طرح علماء نے یہ درجات بیان فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرا جس طرح جو میری فضیلت ہے تمہارے ادنا پر، کہاں ایک عام گناہ گار مسلمان اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا سے ایک مسلمان پر ہے، ایسے ہی فرمایا اللہ رب العالمین نے عالم دین کو ایک عبادت گزار پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس کا درجہ اس سے کتنا اونچا ہے. اس لیے کہ جو بغیر علم کی عبادت کرتا ہے، اس بغیر علم کے پوری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ ثواب علم پر عمل کرنے والے دین کے عالم کو، اگر وہ آرام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس عبادت گزار سے زیادہ اس عالم دین کو ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے علم کی وجہ سے، اس کی اپنی کیا فضیلت. یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کو شان عطا فرمائی ہے. اس لیے فضیلت سمجھنی چاہیے دین کے علم کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں.
انبیاء کو اللہ رب العالمین نے کتنی شان عطا فرمائی، اور علماء کو چونکہ ان کی وراثت ملتی ہے دین کا علم، کیونکہ انبیاء مال نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت ان کا علم بنتا ہے، تو جو ان کا علم وراثت کے طور پر پاتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ایک بار لکھتے ہیں حدیث شریف میں کہ دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ شریف سے ایک شخص حدیث سننے آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا واقعی تم صرف حدیث سننے آئے ہو، کوئی اور غرض نہیں، کوئی تجارت کی، کسی سے ملاقات کی؟ کہنے لگے نہیں، صرف علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ فرمایا فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے ستاروں پر، ایسے ہی دین کا علم حاصل کرنے والے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے عام انسانوں پر۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ جو مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ تمہاری ہی عمر کا ایک نوجوان ملک شام سے میرے پاس دین کا علم سیکھنے آیا، بلکہ ہمارے ساتھ جب وہ دین کا علم حاصل کرتا تو دین کا علم سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال ہونے پر مدینے کے جتنے طلباء تھے، جتنے بڑے بڑے علماء تھے، اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور حتیٰ کہ علماء نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب اس کی تدفین ہو گئی کچھ دن کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑا پیارا خوبصورت سا لباس پہنے، سر پر امامہ سجائے اور چہرہ چمکاتے گھوڑے پر سوار آسمان سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے جو میں نے دنیا کے اندر دین کا علم سیکھتے ہوئے دین کا علم کا باب پڑھا، اللہ رب العالمین نے مجھے ہر دین کے علم کے باب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا ہے، اور مجھے اتنے درجے عطا فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، اس کے بعد جو صحابہ کا درجہ، بس یہ 2 درجے مجھ سے اونچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے ان علماء کے درجے میں جگہ عطا فرمائی کہ جن کے درجے صرف ان 2 درجوں کے بعد آتے ہیں، مجھے اس درجے میں اللہ رب العالمین نے جگہ عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو ایک اونچا درجہ دیا ہے اور پھر صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ علم والوں کو درجہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بھی تخت لگاتا ہے سمندر پر عصر کی نماز کے بعد، اور پھر وہ باقاعدہ اس کے چیلے اس کے سامنے کارگزاری پیش کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے بتاؤ کس نے کیا کیا کیا۔ شیطان کوئی کہتا ہے کہ میں نے برائی کروائی، کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی شیطان کہتا ہے کہ میں نے کسی کی دل آزاری کروائی، اس طرح ہر ایک اپنے اپنے گناہ گنواتا ہے کہ میں نے یہ کام کروائے۔ آخر میں جب ایک چھوٹا شیطان وہ کہتا ہے کہ میں نے دین کے علم سے کسی کو روک دیا، دین کے طالب علم کو دین کے علم سے روک دیا، شیطان اس سے خوش ہو کر کہتا ہے انتا ہاں تو نے کام کیا ہے صحیح۔ اور جب شیطان کے دوسرے چیلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اتنے سے کام پر یہ خوش ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اس کی اتنی تحسین کرتا ہے، اس نے کون سا اتنا بڑا کام کیا ہے، جو چوری اور ڈکیتیاں اور جو ہم نے زنا کروائے، جو شراب لوگوں کو پلوائی، جو ہم نے جھگڑے کروائے، اتنے بڑے بڑے کام، اور اس نے طالب علم کو روکا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ وہ جتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں وہ سارے علم کی وجہ سے، کہ علم نہیں ہے ان کے پاس تو ہو رہا ہے، اگر ان کے پاس بھی علم ہوتا وہ یہ کام نہ کرتے، تو اصل تو یہ کام تھا جس سے اس نے دین کے طالب علم کو دین سے روک دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے علم کی بڑی فضیلت ہے، اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، اس شرح میں، اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ کون سا علم مراد ہے؟ یہ وہ علم نہیں مراد کہ جو آج کل اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سکھایا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد دین کا علم ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہو، ہمیں رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، یہ کہنا غلط ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، یہ معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ معلوم ہو کہ ہم کیا کیا غلطیاں عقائد کے باب میں کرتے ہیں۔ عقیدے کا علم ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حشر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، اور جو جزا، جو نامہ اعمال کے بارے میں عقائد ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، قبر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یہ سارے عقائد ہمیں معلوم ہونے چاہیے، نہیں معلوم۔ یہ پہلے سب سے پہلے سیکھنا فرض ہے عقیدے کا علم۔ اس کے بعد علماء لکھتے ہیں فرائض کا علم معلوم ہونا چاہیے۔ فرائض میں نماز کی شرائط، نماز کی مفسدات، نماز کے مکروہات تحریمی، نماز کے فرائض میں سے کیا کیا ضروری ہیں، پھر اس میں جو قرات کی جاتی ہے، قرآن کتنا پڑھنا آنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، وہ فرض ہے سیکھنا۔ پھر اس کے بعد روزے اگر فرض ہوتے ہیں تو روزوں کا علم، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم، اس کے مصارف کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کیا نیت کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جو حج پر جائے گا اس کو حج کا علم حاصل ہونا ضروری ہے،
اس کو حج کے ارکان معلوم ہو، حج کا پورا طریقہ معلوم ہو، اس پر فرض ہے وہ علم سیکھنا. نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا. اسی طریقے سے پھر یہ عبادات، اس کے بعد پھر معاملات، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، بچوں کی پرورش، زوجہ کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ان میں سے جو ضروری احکام فرض ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. پھر اس کے بعد اگلی باری آ جاتی ہے، یہ تو ظاہری علوم ہیں. پھر باطنی علوم جن کا ورود دل پر ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اخلاص، ریاکاری، عجب، تکبر، قناعت پسندی، توکل، یہ سارے معاملات جن کا تعلق باطن سے ہے، ان کا علم سیکھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ اسی طرح مہلکات اور منجیات کا معلوم ہونا ضروری ہے. مہلکات میں جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے ساتھ ساتھ وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، وہ بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو مہلکات ہیں، انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. یہ بھی سیکھنا اس پر فرض ہے. علم دین جو سیکھنا فرض ہے وہ یہ فرض علوم مراد ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے کہ اس کو کتنا یہ فرض علم معلوم ہے. آخری بات، جس طرح علماء نے لکھا کہ اپنی حالت کے مطابق علم دین سیکھنا فرض ہے، اور اس کے بعد پھر دنیاوی علم کہ جو جائز طریقے پر ہو، اگر تو وہ کفریات پر مبنی ہے تو پھر وہ سیکھنا حرام ہے. اگر کفریات کا علم ہے، جیسے جادو سیکھنا، یہ حرام ہے معاذ اللہ. کسی کو نقصان دینے کے طریقے سیکھنا حرام ہے. اس کے بعد اگر جائز علم ہو، جائز نوکری کرنے کے لیے، جائز کاروبار کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس صورت میں، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ جائز علم جو یوں ہو کہ وہ فرض دینی علم حاصل کرنے سے آڑ نہ بنتا ہو. یعنی دین کا علم حاصل کرنے سے اگر دنیاوی علم آڑ بنتا ہو، رکاوٹ بنتا ہو، تو پھر وہ سیکھنا بھی ناجائز ہے. وہ دنیاوی علم جو دین کے علم سے رکاوٹ بنتا ہو. آج کل جو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو لگا دیا جاتا ہے، ایسے لگتے ہیں کہ صبح سے شام تک پڑھتے ہی رہتے ہیں، فرض علم حاصل کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ان کا یہ دنیا کا علم ان کے دین کے علم سے رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس طرح جو رکاوٹ، جو علم بنے، وہ علم حاصل کرنا بھی ناجائز. علماء نے لکھا پہلے دینی علم حاصل کریں گے، وہ حاصل ہوتا رہے ساتھ ساتھ، پھر دنیاوی علم پڑھیں. اور تیسری چیز آخری علماء نے لکھا کہ یہ کہ ساتھ ساتھ جو دنیا کا علم وہ حاصل کریں، کہ وہ دنیا کا علم جس سے ان کے اخلاق پر، ان کی اقدار پر، ان کے اسلامی رویے کے اوپر کسی طرح کا حرج نہ آتا ہو. اگر ان کے اوپر اثر پڑتا ہو، ان کے اسلامی عقائد و خیالات متاثر ہوتے ہوں اور ان کی مسلمانی وضع خراب ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں بھی دنیا کا علم حاصل کرنا ناجائز ہے. یہ ضروری چیزیں ہیں. الغرض یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دینی علم سیکھنا ہم پر فرض ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.